الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالله إني لأتوب إلى الله عز وجل في اليوم 100 مرة حمد و ثنا تعریف و توصیف بڑائی اور بزرگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان اور مومن بنا کر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے نبی امام الانبیاء والمتقین سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تک دین اسلام کی تعلیمات کو مکمل طریقے سے اور انتہائی امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا۔ محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے موقع پر جس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنی ہیں وہ موضوع ہے کہ اللہ سے توبہ اور استغفار کیجیے۔ سب سے پہلے ہم توبہ اور استغفار کا معنی اور مفہوم سمجھ لے تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ استغفار اس کا مطلب ہوتا ہے طلب المغفرہ طلب وقایۃ من العذاب، کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا، اور اس گناہ کے نتیجے میں
جو اللہ تعالی ہمیں عذاب دے سکتا ہے اس عذاب سے بچنے کی اللہ سے درخواست کرنا. طلب المغفرہ طلب وقایت من العذاب، یعنی اللہ سے گناہوں کے عذاب سے بچنے کی درخواست کرنا. اور استغفار کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے ڈھانپنا، یعنی جو میں نے گناہ کیا، جو اللہ کی نافرمانی کی، اللہ اس گناہ کو ڈھانپ دے، اس کی پردہ پوشی فرما دے. اور توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ گناہ کی قباحت کی وجہ سے، گناہ کی گندگی کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دینا اور اپنے گناہ پر نادم اور شرمندہ ہونا. یہ جو گناہ ہو گیا ہے مجھ سے نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ جو نافرمانی مجھ سے ہو گئی یہ نافرمانی مجھ سے نہیں ہونا چاہیے تھی. میں اپنے اس گناہ پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، افسوس کا اظہار کرتا ہوں اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کرتا ہوں. اس کا نام ہے توبہ. اسلامی بھائیوں، لفظ انسان یہ نسیان سے بنا ہوا ہے، اور نسیان کا مطلب ہوتا ہے بھول چوک. جب انسان سے بھول چوک ہو جاتی ہے تو پھر انسان گناہ کر بیٹھتا ہے. اور بھول چوک یہ اللہ کی رحمت بھی ہے اور ایک انسان کے لیے اللہ کی زحمت بھی. بھول چوک اللہ کی رحمت اس اعتبار سے ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کئی سارے حادثات دیکھے، کئی سارے آفات و بلائے دیکھی ہے، آفات و بلائے کو جھیلا ہے، کئی غم و اندوہ ہم نے ہماری زندگی میں برداشت کیے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ان مصیبت کی گھڑیوں کو، ان آفات و بلاؤں کی گھڑیوں کو ہم سے نہ بھلاتا، ہمارے ذہن و دماغ سے نہ نکالتا تو ہم ابھی تنگی اور مصیبت کی زندگی گزارتے، تنہائی کی زندگی گزارتے. اللہ نے مصیبت اور پریشانی کے وقت کو، آفات و بلاؤں کے وقت کو ہمارے ذہن و دماغ سے بھلا کر کے ہمارے کو خوشحال زندگی عطا کر دی. اور زحمت اس اعتبار سے ہے، بھول چوک زحمت اس اعتبار سے ہے کہ جب انسان اپنے زندگی کے مقصد کو بھول جاتا ہے، اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اپنے رب کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے، اپنے پیدا کرنے والے کو بھول جاتا ہے اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر اس سے اللہ کی نافرمانی سرزد ہوتی، گناہ سرزد ہوتا ہے. تو جب گناہ ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، تو یہ گناہ اور اللہ کی نافرمانی ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر انسان سے گناہ ہوتا کیوں؟ انسان گناہ کرتا کیوں؟ اللہ کی نافرمانی ایک انسان سے سرزد کیوں ہوتی ہے جس کے نتیجے میں اسے توبہ اور استغفار کی ضرورت پیش آتی ہے؟ میرے بھائیوں، اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے، قرآن و حدیث پڑھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ہر انسان کے 4 دشمن جو اسے گناہ کی طرف لے جاتے. انسان کا سب میں پہلا دشمن جو اسے گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں ڈھکیلتا ہے، جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، وہ سب میں خطرناک دشمن ہمارا اور آپ کا شیطان. جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو پیدا کیا، اس وقت سے شیطان ہم کو بہکاتا چلا آ رہا ہے اور قیامت تک انسانوں کو بہکا کر، نیکی کے راستے سے ہٹا کر جہنم میں لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو رہا ہے. اللہ نے آدم اور حوا کو کہا تھا کہ تم جنت میں چلے جاؤ، جو چاہے کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا. ایک درخت کے پھل کھانے سے منع کر دیا تھا، لیکن اس شیطان نے آدم اور حوا کو بہکایا اور اس پھل کو چکا دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم اور حوا کو دنیا کے اندر بھیج دیا. تو یہ شیطان ہمارا اور آپ کا سب میں سخت دشمن ہے،
جو ہمیں اور آپ کو بہکاتا رہتا ہے، گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اس کی دشمنی سے پہلے ہی آگاہ کر دیا، پہلے ہی بتا دیا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اس سے بچ کر رہو۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ لوگوں شیطان تمہارا دشمن ہے، لہذا جب یہ دشمن ہے تو اسے دشمن ہی سمجھو، اسے اپنا دوست مت بناؤ، اسے اپنا ساتھی مت بناؤ، اسے اپنا ہم سفر مت بناؤ۔ کیوں؟ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، آپ سے دوستی کر کے، آپ کے ساتھ صحبت اختیار کر کے آپ کو جہنم والوں میں کرنا چاہتا ہے، آپ کو جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ اور یہی نہیں میرے بھائیو، قیامت کے دن بھی ہمارے ساتھ شیطان کیا کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی بیان کر دیا۔ یہاں پر ہم کو بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے، وہاں پر اللہ کے سامنے ہمارے سامنے ساری سچائی بیان کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقال الشیطان لما قضی الامر، کہ جب معاملات کا فیصلہ کر دیا جائے گا، یعنی جب اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں کو، نیک لوگوں کو جنت میں داخل کر دے گا اور جہنمی لوگوں کو جہنم میں داخل کر دے گا، تو شیطان جہنمی لوگوں کے پاس آئے گا اور کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، کہ اللہ نے تم سے جو نبیوں کے ذریعے سے وعدہ لیا تھا کہ تم نبیوں پر ایمان لاؤ گے، اللہ کی آسمانی کتابوں پر ایمان لاؤ گے، اس پر عمل کرو گے تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جہنم سے نجات پا جاؤ گے۔ اللہ کا یہ وعدہ سچا تھا، شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ اللہ کا یہ وعدہ سچا تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، اور میں جو تمہیں دنیا کے اندر بہکاتا تھا، پھسلاتا تھا، آگے تم کو مزین کا تمہارے سامنے اعمال کو مزین کر کے دکھاتا تھا تاکہ تم دین کی راہ سے بہک جاؤ، میں جو تم سے وعدہ کرتا تھا میں اس وعدے کو کی مخالفت کرتا ہوں، اس وعدے کو جھٹلاتا ہوں۔ ووعدتکم فاخلفتکم، میرا وعدہ جھوٹا تھا۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، لہذا اب تم مجھے مت ملامت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ نبیوں نے تمہارے سامنے دلیل پیش کی، قرآن مجید بھیجا اللہ نے تمہارے پاس ہدایت کے لیے، نبیوں کو بھیجا، نبیوں نے آپ کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی، وہ دعوت سچی دعوت تھی، انہوں نے دلیل کے ساتھ آپ کو بتایا، لیکن تم نے دلیل کو ٹھکرا کر بس میری بے دلیل باتوں کو مان لیا، میری بغیر دلیل کی باتوں پر ایمان لے آیا، لہذا اس کے قصوروار، اس کے غلطی تمہاری ہے، لہذا تم مجھے اب ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ ولا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، قیامت کے دن نہ میں تمہیں عذاب سے چھڑا سکتا ہوں نہ تم مجھے عذاب سے چھڑا سکتے۔ تو آپ غور کیجئے میرے بھائیو، یہ شیطان ہمارا سب میں پہلا دشمن ہے جو ہمیں گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور اللہ نے اس کی حقیقت کو ہم اور آپ کے سامنے واضح کر دیا۔ اسی طریقے سے ہمارا اور آپ کا دوسرا دشمن جو ہمیں گناہ کی طرف لے جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی یہ گمان کرنے لگ جائے، یہ ایمان رکھنے لگ جائے کہ جو کچھ ہے سب دنیا کے اندر ہی، جو کچھ کمانا ہے، جو کچھ دمانا ہے، جو کچھ عیش کرنا ہے، جو کچھ مزے اڑانا ہے، سب یہی دنیا کی زندگی کے اندر ہے۔ جتنا چاہو مزے اڑا لو، جتنا چاہے مزے کر لو، بس یہی دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس سوچ نے، اس فکر نے ہم اور آپ کو گناہ کی طرف لے گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت وہن کا شکار ہو جائے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہن کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ میری امت کے لوگ دنیا سے محبت کرنے لگ جائیں گے اور موت سے نفرت کرنے لگ جائیں گے۔ آج ہمیں دیکھیے کتنی دنیا سے محبت ہے، ہم دنیا کی محبت کے لیے، دنیا کے پیسوں کے لیے اللہ کی عبادات سے غافل ہے، دین سے غافل ہوتے جا رہے ہیں، اپنا ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ ہمارے نزدیک آج دنیا کے مقابلے میں دین کی کوئی حیثیت باقی ہی نہیں رہی، بس ہم دنیا دنیا دنیا، پیسہ دولت، یہی ہماری زندگی کا شیوا اور طریقہ بن چکا ہے۔ حب الدنیا، یہی دنیا کی محبت ہے، وہ کراہیت الموت، اور موت سے نفرت۔
ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ موت آنے والی ہے، اور کتنے لوگوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا بھی ہے، کتنے لوگوں کی ہم نے نماز جنازہ پڑھی بھی ہے، کتنے لوگوں کو ہم نے اپنے سامنے مرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور یہ بھی ایمان رکھتے کہ ہم بھی مرنے والے ہیں، لیکن موت کے بعد کی آخرت کی تیاری کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم آخرت کے لیے تیار نہیں، ہماری آخرت کی زندگی کے لیے کوئی نیکی ہمارے پاس نہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ دنیا کی محبت نے ہمیں گناہ میں مبتلا کر دیا۔ اس کا علاج کیا ہے؟ دنیا کی محبت اپنے دل سے ختم کرنے کا علاج یہ ہے کہ اللہ کے وعدے کو سچا سمجھا جائے، سچا مانا جائے۔ اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو سچا تسلیم کیا جائے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے جھوٹا وعدہ نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ دوسری طرف فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، کہ اے لوگوں بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ کا کیا وعدہ ہے ہم سے؟ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اگر دنیا کے اندر تم نبیوں کی باتوں پر ایمان لایا، آسمانی کتاب کے مطابق، قرآن کے مطابق عمل کیا تو تمہیں جنت ملے گی، اور اگر تم نے اس کی مخالفت کر کے زندگی گزاری تو تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ یعنی نیک لوگوں کو نیکی کا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا، اور برے لوگوں کو، گنہگار لوگوں کو برائی کا بدلہ، گناہ کا بدلہ جہنم کی شکل میں دیا جائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، لہذا جب اللہ کا وعدہ سچا ہے تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، دنیا کی زندگی تمہیں فریب میں مبتلا نہ کر دے، تم اس عارضی دنیا کے چکر میں ہمیشہ ہمیش کی آخرت کی زندگی کو بھول نہ جاؤ۔ تو اس کا علاج یہ ہے دنیا کی محبت اپنے دل سے ختم کرنے کا، کہ اللہ کے وعدے کو سچا مانا جائے اور دنیا کی زندگی کو دھوکے باز سمجھا جائے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا جو تیسرا دشمن ہے، جو انسان کو گناہ میں مبتلا کرتا ہے، وہ ہے نفس امارہ۔ انسان کے اندر نفس کی ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان کو برائی میں مبتلا کرتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک میرا نفس برائی پر ابھارنے والا ہے، سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم کرے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام یہ کہنا چاہ رہے ہیں جب ان کو شاہ مصر کی بیوی زلیخا نے، جو انتہائی خوبصورت عورت تھی، اس نے بہکایا، انہیں زنا اور بدکاری کی طرف دعوت دیا، انہیں اپنی طرف مائل کرنا چاہا، تو یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو اس برائی سے، اس گناہ سے، اس بدکاری سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ تو اسی بات کو اللہ نے بیان فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، میں اگر برائی سے بچا تو اللہ کی توفیق سے بچا، ورنہ یہ نفس برائی پر آمادہ کرنے والا ہے، برائی کی طرف لے جانے والا ہے۔ اسی طریقے سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر زلیخا کا قول اس کو تسلیم کیا جائے تو زلیخا جو شاہ مصر کی بیوی، عزیز مصر کی بیوی ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ میں جو گناہ میں مبتلا ہوئی ہوں یہ میرے نفس کی وجہ سے، یعنی میرے نفس نے مجھے گمراہ کر دیا، میرے نفس نے مجھے زنا اور بدکاری کی طرف مائل کر دیا، جس کے نتیجے میں میں اس گناہ کو انجام دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ تو یہ تیسرا دشمن ہے ہمارا، جو ہمیں گناہ اور اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ سے دعا کیا جائے اللہم آتی نفسی تقواہا، کہ اے اللہ تو میرے نفس کو تقوی عطا کر، تیرا ڈر اور خوف میرے اندر پیدا کر، وزکیہا انت خیر من زکاہا، اور میرے دل میں جو گناہ ہے، جو نافرمانی ہے، جو کینہ کپٹ ہے، اس گناہ اور کینہ کپٹ کو میرے دل سے پاک و صاف کر کے میرے دل کو تو پاکیزہ بنا دے، وزکیہا انت خیر من زکاہا۔ اور اسی طریقے سے انسان کا چوتھا دشمن جو انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے وہ ہے نفسانی خواہشات کی اتباع اور پیروی۔ آدمی اپنے نفس کا غلام بن جائے، اپنے نفس کی پیروی کرنے لگ جائے، تو یہ
انسان کے لیے بہت بڑی گمراہی کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ اضلہ اللہ، کہ اے نبی کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں جو اپنے نفس کے غلام بن گئے، اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع اور پیروی کرنے لگ گئے، تو اللہ نے ان کو علم آ جانے کے بعد بھی گمراہ کر دیا۔ پتہ یہ چلا نفسانی خواہشات کی اتباع اور پیروی اتنا بڑا گناہ ہے کہ آدمی علم آ جانے کے بعد بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ جو آدمی یہ سمجھنے لگے کہ بس میں ہی سب کچھ ہوں، میں جو بولا بس وہی صحیح ہے، باقی سب غلط ہے، میری بات سب میں سچی، لوگوں کی بات چھوٹی، میں سب میں اچھا، لوگ سب میں برے، اپنے نفس کے من کے مطابق سب کام انجام دینا، شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، تو یہ ایسا خطرناک دشمن ہے جو انسان کو علم آ جانے کے بعد بھی گمراہ کر دیتا ہے۔ تو یہ 4 دشمن ہیں۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ نفسانی خواہشات اور اتباع اور پیروی کا، کہ آدمی اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، اے دلوں کے پلٹنے والے، تم میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو یہ انسان کے 4 دشمن ہیں جو انسان کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب ان دشمنوں کی وجہ سے جو گناہ ہم اور آپ سے ہوتے ہیں، ان گناہوں کی معافی کا سب میں عظیم راستہ توبہ اور استغفار ہے۔ آدمی اللہ سے گناہوں کی توبہ کرے، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ بنی آدم علیہ السلام کی ساری اولاد انتہائی خطا کار ہے، لیکن خطا کاروں میں سب میں بہترین وہ ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں سے اللہ کی معافی مانگتا ہے۔ بلکہ ایک سچا مومن تو وہ ہوتا ہے، سچا مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، جب اللہ کی نافرمانی اس سے ہو جاتی ہے تو وہ خاموش نہیں بیٹھتا، بے چین ہو جاتا ہے، جب تک کہ وہ رب کے سامنے گناہ سے توبہ نہیں کر لیتا، رب سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ لیتا، اس وقت تک ایک مومن اور مسلمان کو سکون نہیں آتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مومن انسان، ایک مسلمان انسان اپنے گناہ کو ایسا محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، اور پہاڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے اسے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں یہ پہاڑ مجھ پر گر نہ جائے اور میں ہلاک و برباد نہ ہو جاؤں۔ ایسے ہی ایک مومن اپنے گناہ کو محسوس کرتا ہے کہ اس سے نافرمانی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، فوراً اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے کہ میں کیا کر دیا، مجھ سے کتنی بڑی نافرمانی ہو گئی، میں کتنا بڑا گناہ کر دیا۔ فوراً اللہ کے جناب میں ہاتھ پھیلاتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں ایک فاسق انسان اپنے گناہ کو ایسا محسوس کرتا ہے جیسے ایک مکھی جس کی کوئی حیثیت نہیں، چھوٹی سی مکھی اڑتے اڑتے ہماری ناک پر آ کر بیٹھی، ہم نے ہاتھ کا اشارہ کیا، وہ مکھی اڑ کر چلی گئی۔ یعنی ایک فاسق اور فاجر انسان کے نزدیک گناہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی پر نافرمانی کرتا چلا جاتا ہے، کوئی احساس نہیں ہوتا کہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، رب کی نافرمانی کر رہا ہوں، رب کی مخالفت کر رہا ہوں، شریعت کی مخالفت کر رہا ہوں، کوئی اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ بن مسعود کی اس قول کو سامنے رکھتے ہیں جس میں اللہ نے مومن کا بھی تذکرہ کیا اور فاسق اور فاجر لوگوں کا بھی تذکرہ کیا، کہ ایک مومن اپنے گناہ کو کیسا محسوس کرتا اور ایک فاسق اپنے گناہ کو کیسا محسوس کرتا ہے۔ اس کے اس قول کو سامنے رکھ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں۔ اگر جائزہ لیا جائے حالات کا، سماج اور معاشرے کا، تو آپ کو یہ دیکھنے ملے گا کہ ہمارا شمار دوسری قسم کے لوگوں میں ہوتا ہے۔ جس طریقے سے مکھی اڑ کر ہماری ناک پر آ کر بیٹھتی ہے، ہم ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں، اڑ کر چلی جاتی ہے، ایسے ہی ہمارے نزدیک گناہ کی بھی حیثیت ہے۔ دھڑلے کے ساتھ ہماری نمازیں ضائع ہوتی ہیں، کوئی اللہ کا ڈر اور خوف نہیں۔ دھڑلے کے ساتھ ہم غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، اللہ کا کوئی ڈر اور خوف نہیں۔ دھڑلے کے ساتھ لوگوں کا حق مارتے ہیں، کوئی اللہ کا ڈر اور خوف نہیں۔ سنت کی مخالفت کرتے ہوئے ہر ہفتہ داڑھی چھلاتے ہیں، کوئی اللہ کا ڈر اور خوف نہیں۔ لوگوں کا حق مارتے ہیں، لوگوں کا حق غضب کرتے ہیں، کوئی اللہ کا ڈر اور خوف نہیں۔ شادی کے کارڈ پر لکھاتے ہیں نکاح من سنتی، نکاح میرے نبی کی سنت ہے،
اس سنت رسول کی حدیث کے نیچے ساری رسم و رواج، ساری مخالفت ہم اور آپ کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، بیٹی کو ناجائز اور حرام پیسہ جہیز میں دیتے ہیں، یہ حرام پیسہ دیتے ہیں، فضول خرچیاں کرتے ہیں، اور ہم لکھتے ہیں نکاح من سنت، یہ سنت کی مخالفت کرنے کے بعد ہم سنت کا نام لیتے ہیں، ذرا بھی اللہ کا ڈر و خوف نہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، کوئی اللہ کا ڈر اور خوف نہیں، رشوت لیتے ہیں، رشوت دیتے ہیں، کوئی اللہ کا ڈر اور خوف نہیں، کتنی مخالفت ہم اور آپ کر رہے ہیں، کتنی ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، کوئی اللہ کا ڈر اور خوف نہیں، مکھی آ کر بیٹھتی اڑ کر چلی جاتی ہے، ہماری گناہ کی حیثیت ہو گئی، گناہوں کا احساس ہمارے اندر سے ختم ہو چکا ہے میرے بھائیوں۔ اس کے باوجود، اتنے سارے گناہ ہونے کے باوجود، پھر بھی ہمارا رب، پھر بھی ہمارا اللہ اتنا رحم و کریم ہے، پھر بھی اپنے بندوں سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے، گناہ ہم کر رہے، اللہ کی نافرمانی ہم سے ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ اپنے بندوں سے کتنے پیار سے مخاطب ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، کہ اے میرے بندو، اے میرے بندو، کتنا گناہ کرتے ہیں، کتنی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، کتنا ہم حق غضب کر کے بیٹھے ہیں، کتنا حرام خوری کرتے ہیں، کتنا رشوت خوری کر رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ کتنے پیار سے ہم سے خطاب کر رہے ہیں۔ اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے گناہ کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دینے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ وہ تمہارے گناہوں کی مغفرت کرنے والا، تم پر رحم کرنے والا، تم پر مہربان ہے۔ اتنا پیار اور محبت سے اللہ تعالیٰ ہم کو توبہ اور استغفار کی تعلیم دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھ ہی نہیں رہے ہیں، اس کے باوجود ہم اللہ سے توبہ و استغفار نہیں کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ اللہ ہم پر کتنا زیادہ مہربان ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم کتاب کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی گنہگار بندہ، کوئی اللہ کا نافرمان بندہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے توبہ اور استغفار کرتے ہوئے اللہ کے سامنے روتا اور گڑ گڑاتا ہے، تو اسے اللہ کی رحمت اس طریقے سے سہارا دیتی ہے جس طریقے سے ایک چھوٹا سا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، جو نہ خود سے کھا سکتا ہے نہ خود سے پی سکتا ہے، وہ رو رہا ہے، بلبلا رہا ہے، بھوک سے تڑپ رہا ہے، ماں کی کانوں میں آواز پہنچتی ہے کہ میرا بچہ رو رہا ہے، میرے بچے کو بھوک لگی ہوئی ہے، ماں اس کے پاس پہنچتی ہے، اسے اٹھاتی ہے، اسے اپنے سینے سے لگاتی ہے، اسے دودھ پلاتی ہے، اسے چپ کراتی ہے، جب تک اس بچے کو سکون نہیں مل جاتا، جب تک کہ وہ بچہ ہنستا اور مسکرا نہ لے، اس ماں کو آرام اور سکون نہیں ملتا۔ جس طریقے سے ایک بچے کی تکلیف کو دیکھ کر ماں کی ممتا بے قرار ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے اس دنیا کے اوپر، اس عرش کے اوپر، اس دھرتی کے اوپر اگر اللہ کا گنہگار بندہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو رب کی رحمت بھی بے قرار ہو جاتی ہے، اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ یہ ہے رب کی رحمت میرے بھائی۔ لیکن ہم کب معافی مانگیں گے؟ زندگی گزرتی جا رہی ہے، وقت برف کی طرح پگھلتا جا رہا ہے میرے بھائیوں۔ کئی ایسے لوگ تھے میرے بھائیوں ہماری زندگی میں جو توبہ و استغفار کرنا چاہتے تھے، اللہ سے معافی مانگنا چاہتے تھے، لیکن اس دنیا سے چلے گئے۔ کئی ایسے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ رہتے تھے، انہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ اب کل صبح سے میں فجر کی نماز پڑھنے لگ جاؤں گا، کل سے توبہ و استغفار کر لوں گا، لیکن اللہ نے اس کو اس دنیا سے اٹھا لیا۔ لیکن آج ہم زندہ ہیں، آج ہماری سانسیں چل رہی ہیں، آج ہمارے جسم میں طاقت و قوت ہے، ہم ہٹتے کٹتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس زندگی سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، رب سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ رہے، رب سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ نہیں کر رہے، اپنے رب کے سامنے رو نہیں رہے، گڑ گڑا نہیں رہے، جبکہ وہی اللہ توبہ استغفار کی تعلیم بھی دے رہا ہے۔ اور اسی بنیاد پر ہم اور آپ کو یہ وعدہ کیا گیا، اگر تم توبہ استغفار کرو گے تو میں دنیا کی زندگی بھی خوشحال بنا دوں گا اور آخرت کی زندگی میں تمہیں جنت عطا کروں گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا،
حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت کے لوگوں سے کہا کہ اے لوگو، اے امت کے لوگو، تم اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو، کیونکہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ صرف وہ گناہ کو معاف نہیں کرے گا بلکہ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے اوپر موسلا دھار بارش برسائے گا، تمہارے اوپر رحمت کی بارش برسائے گا۔ جب بارش ہوگی، زمین میں پانی گرے گا تو اناج اگے گا، غلہ اگے گا، ساری دنیا کے اندر ہریالی ہو جائے گی، رزق کا انتظام پیدا ہو جائے گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور بارش کے ساتھ ساتھ مال میں تمہارے برکت دے گا، اولاد میں برکت دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، یہ دنیا کی زندگی کا انعام ہے، اور آخرت کی زندگی میں جنت عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا، دودھ کی نہر، شراب کی نہر، جو تم خواہش کرو گے وہ چیز اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے اندر عطا کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دن کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کرے، اور رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والا توبہ کرے۔ اللہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم غافل ہیں، سوئے ہوئے ہیں، اٹھنے کو تیار نہیں، جاگنے کو تیار نہیں۔ موت قریب ہے، لوگوں کے حادثات ہم دیکھ رہے ہیں، لوگوں کے سامنے اچانک موت آ جا رہی ہے، اٹیک آ رہا ہے، فوراً چلا جا رہا ہے، 20-22 سال کے بچے کو اٹیک آ جا رہا ہے، انتقال کر جا رہا ہے، سب ہم دیکھ رہے ہیں، سب ہمارے علم میں ہے، لیکن ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے، رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، رب کو خوش کرنے کا مہینہ ہے۔ تو اس لیے خوش کر لیجئے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیجئے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اے لوگو اللہ کے سامنے توبہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اور جب بھی ہمارا خاتمہ فرمائے، ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔